وہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی رات۔ میرا نام زہرا ہے۔ میں اپنے شوہر فیصل کے سامنے بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد اور ہاتھوں میں طلاق کے کاغذ۔ فیصل کی نظریں مجھ پر نہیں ٹک رہی تھیں۔ اس نے بس ایک سرد جملہ کہا، زہرا تم اچھی ہو لیکن تم ماں نہیں بن سکتی۔ مجھے نسل چاہیے، وارث چاہیے اور تم یہ نہیں دے سکتی۔ میرے لب کپ کپا گئے، آواز حلق میں اٹک گئی۔ میں نے کہا، فیصل میں نے کیا قصور کیا ہے؟ اولاد تو اللہ کی دین ہے۔ مگر وہ جا چکا تھا۔ کمرے کی دیواریں جیسے مجھ پر گر پڑیں۔ میرے خواب، میری عزت، میرا وجود سب ریلا زرا ہو گیا۔ میں نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور بھائی احمد کے گھر پہنچی۔ دروازہ کھولا تو بھابھی نے چونک کر پوچھا، زہرا تم یہاں؟ میں نے بمشکل کہا، طلاق ہو گئی ہے بھابھی، کچھ دن رکنے دو۔ بھائی گھر آئے، چپ چاپ بیٹھے رہے۔ چند دن گزرے تو بھابھی کے رویے بدلنے لگے۔ وہ حاملہ تھی۔ ایک دن میں نے سنا وہ بھائی سے کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ ہے زہرا منحوس ہے، اسی کے ساتھ تھی تو بانجھ ہوئی، اب میرے بچے کو بھی نہ لگ جائے۔ میں اندر سے ٹوٹ گئی اور اگلی صبح بھائی نے نظریں جھکا کر کہا، زہرا بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تم چند دن کسی اور جگہ چلی جاؤ۔ میرے قدم زمین میں دھنس گئے۔ ایک بار پھر دروازہ بند ہو گیا، مگر اس بار اپنے سکے بھائی کا۔ میں شہر کے ایک یتیم خانے کے دروازے پر پہنچی۔ اندر درجنوں بچے کھیل رہے تھے۔ ان کے چہروں پر وہ مسکراہٹ تھی جو شاید زندگی نے مجھ سے چھین لی تھی۔ ایک ننھا سا بچہ شاید 3 سال کا کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ میں آگے بڑھی اور اسے گود میں لیا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس لمحے ایسا لگا جیسے اللہ نے میرا خالی دامن بھر دیا ہو۔ میں نے اسے گود لینے کی درخواست دی۔ اس کا نام احمد رکھا۔ میں نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، میری دنیا، میرا فخر۔ میں نے دوسرے شہر کا رخ کیا۔ ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری مل گئی، چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا۔ زندگی مشکل ضرور تھی مگر احمد کی ہنسی میری طاقت بن گئی۔ میں صبح اسکول جاتی، شام کو احمد کا قصے سناتی اور ہر رات کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی، بیٹا تم میرا سب سے قیمتی تحفہ ہو۔ میں نے کبھی اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ میرا گود لیا ہوا بچہ ہے۔ میرے لیے وہ میرے خون کی طرح تھا۔ وقت گزرتا گیا، احمد 5 سال کا ہو گیا۔ ایک دن وہ اسکول سے واپس آیا تو اداس تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا احمد؟ وہ بولا، امی سب بچے کہہ رہے تھے کہ میرے بابا نہیں ہیں۔ کیا واقعی میرے بابا نہیں ہیں؟ میں خاموش ہو گئی۔ میرے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ میں نے کہا، اللہ ہی تمہارا بابا ہے جو تم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ احمد مسکرا دیا مگر اس کی آنکھوں میں سوال باقی تھا۔ کچھ مہینوں بعد احمد اچانک بخار میں تپنے لگا۔ میں نے معمولی سمجھ کر دعائیں دی مگر بخار بڑھتا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، فوراً ہسپتال لے جائیں، بچہ نازک حالت میں ہے۔ میں ہسپتال کے دروازے پر بیٹھی اپنی ساری جمع پونجی نکالی مگر دوائیوں کے پیسے پورے نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر بولا، باقی رقم دو گے تو علاج شروع کریں گے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب میں کل تک دے دوں گی، پلیز شروع کریں۔ مگر کسی نے میری نہیں سنی۔ میں نے رات بھر احمد کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وہ تڑپتے ہوئے بولا، امی اللہ سے کہو میرے بابا کو بھیج دے۔ میں رو پڑی۔ میں جانتی تھی میرے بیٹا کا کوئی بابا نہیں مگر پھر بھی ہاتھ اٹھا کر فریاد کی، یا اللہ تو سب کا رب ہے، میرے بچے کے لیے ایک کرم کر دے۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ بارش رک چکی تھی، اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اچانک گھر کے باہر شور ہوا جیسے گاڑیوں کا قافلہ رکا ہو۔ میں دروازے کی طرف گئی۔ باہر 5 بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اس سے کئی گارڈ نکلے۔ ایک شخص نے چھتری تھامی ہوئی تھی۔ ایک شاندار لباس میں مضبوط چہرے والا آدمی آگے بڑھا۔ اس نے کہا، کہ آپ زہرا ہیں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی۔ اس نے آگے بڑھ کر احمد کو دیکھا جو بستر پر نیم بے ہوش تھا، پھر میری طرف بڑھا، میں فیصل ہوں، آپ کا سابقہ شوہر۔ میرے قدم لرز گئے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، آپ یہاں اتنے برس بعد؟ اس نے کہا، آج فجر سے پہلے ایک خواب دیکھا، ایک بچہ میرے پاس آیا، بولا میرے بابا میری امی بہت رو رہی ہیں، مجھے بچا لو۔ میں جاگ گیا، دل میں بے چینی تھی۔ میں نے اپنے ایک پرانے دوست سے پوچھا، اس نے بتایا کہ آپ اسی شہر میں ہیں۔ فیصل کے چہرے پر آنسو تھے۔ زہرا میں گناہگار ہوں، اللہ نے مجھے سے میرا غرور چھین لیا، مجھے دوسرا گھر، دولت، سب کچھ ملا مگر سکون نہیں۔ آج سمجھ آیا اولاد صرف خون سے نہیں دعا سے ملتی ہے۔ فیصل نے فوراً احمد کو ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ وقت پر آ گیا ورنہ بچہ بچتا نہیں۔ میں ہسپتال میں کمرے میں سجدے میں گر گئی۔ احمد نے چند دن بعد آنکھیں کھولی، کمزور آواز میں بولا، امی یہ بابا ہیں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا یہ تمہارے بابا ہیں۔ فیصل نے آگے بڑھ کر احمد کے ماتھے کو چوما۔ ہاں بیٹا میں تمہارا بابا ہوں، دیر ہوگی مگر آیا ضرور ہوں۔ احمد مسکرا دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر اس بار وہ شکر کے تھے۔ احمد کے علاج کے بعد فیصل نے مجھ سے کہا، زہرا میں جانتا ہوں تم دوبارہ میری زندگی میں نہیں آنا چاہتی مگر مجھے تم پر فخر ہے، تم نے وہ کیا جو میں نہ کر سکا، ماں بن کر جینا۔ میں نے صرف ایک جملہ کہا، فیصل اللہ نے تمہیں بھی امتحان میں ڈالا اور مجھے بھی، مگر دیکھو آخر میں سب کچھ اس کی مرضی سے ہوا۔ احمد دوڑ کر آیا، دونوں کے ہاتھ پکڑ کے بولا، ماں، امی، ابا اب ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے نا؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں کہا، ہاں بیٹا جب اللہ چاہے
تو ٹوٹے رشتے بھی جڑ جاتے ہیں۔ کبھی سوچا تھا جس کے دامن میں کچھ نہیں، اللہ اسے کائنات کا سب سے قیمتی تحفہ ماں بننے کا احساس دے دیتا ہے۔ میں زہرا آج بھی اپنے بیٹے احمد کے ساتھ اللہ کا شکر گزار ہوں۔ میں باج نہیں تھی، میں بس اللہ کے وقت کی منتظر تھی کہ اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ صرف آزماتا ہے۔ جو عورت ماں نہیں بن پاتی وہ کمزور نہیں، وہ اللہ کی خاص بندی ہوتی ہے جسے آزمائش کے لیے چنا جاتا ہے، اور اگر وہ صبر کرے تو اللہ اسے ایسا سکون دیتا ہے جو کسی ماں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔